بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد سرور صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور ہدایت العلوم کے اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، ہو جائے گی آواز آئی مجھے آپ کے اس جلسے میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ کی عملی سرگرمیاں ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے عزیزوں کی یہ ترقی اور سر بلندی دیکھی جاتی ہے تو خوشی ہونا ایک فطری اور طبیعی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت اس مناسبت سے میں یہ خیال کر رہا تھا کہ آپ سے اگر مجھے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے تو میں کون سی بات آپ سے عرض کروں، تو اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کی توفیق ہوئی کہ اللہ کا وہ قانون جس کو اللہ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر بیان کیا ہے اس کی تذکیر کی جائے، اور یہ وہ بات ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اور وہ اساتذہ کے لیے بھی ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، ہر فرد کے لیے ہے، اور وہ اللہ کا بے لاگ قانون یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کی کوشش کا صلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ اللہ نے ایک بہترین موقع ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے، یہ مدرسے کا قیام اور پھر اساتذہ کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی، اور یہ آپ کا ایسا معمولی نہیں، یہ عظیم الشان آپ کا یہ پروگرام، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی آپ قدر کیجئے، اس میں آپ پیچھے نہ ہٹیے، اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیجئے۔ آپ جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کوشش کریں گے، یقیناً ایک آپ عظیم انسان بنیں گے۔ سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے محبوب دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں مدرسے کے جانب سے اس طرح کے جیسے بھی تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ خطابت کے ہوں، قرأت کے ہوں، تعلیم و تربیت کے کسی بھی عنوان سے ہوں، میرے عزیزوں، ان کو ہمیں اپنی زندگی کے لیے لعل و گوہر سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ ہیرے و موتی ہیں، جتنا ان کو ہم چن لیں گے اپنے دامن میں، جتنا ان کو بھر لیں گے، اس سے ہم اپنے آنے والی زندگی میں اس سے نفع اٹھائیں گے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، وہ کما لیتا ہے، تو جتنا اچھا کمائی کرتا ہے یقیناً اس کمائی سے مستقبل میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا یہ مستقبل صرف دنیا کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ آخرت کے مستقبل میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے میں اپنے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں، ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ان پروگراموں کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں، اس میں عدم شرکت کو وہ بس یہ نہ سمجھے کوئی بات نہیں، شریک نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، ان کو محرومی کا احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اگر یہاں کسی کو 1000 کا نوٹ دیا جائے، 2000 کا نوٹ دیا جائے اور کوئی اس سے محروم رہ جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ سب کو انعام دیا گیا، سب کو نوٹ تقسیم کیے گئے، ان کو ایسے ایسے جواہرات دیے گئے اور مجھے محرومی رہی۔ میرے عزیزوں، اس سے 1000 گنا محرومی کا احساس ایک ہمارے عزیز فرزند کو، عزیز طالب علم کو ہونا چاہیے کہ ہمارے جامعہ کی طرف سے، ہمارے مدرسے کی طرف سے اتنے اچھے پروگرام ہوئے، قرأت کا پروگرام ہوا، تقریر کا مسابقہ ہوا، عربی تقریر کا موقع ملا، لیکن میں اس میں شرکت نہ کر سکا۔ یہ احساس اندر سے ہونا چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، جن لوگوں نے شرکت کی ہے، ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور جو لوگ شرکت نہیں کر سکے ہیں ان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آئندہ ان کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے، وہ دور نہ رہیں، اور اس طرح سے اگر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا سچا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بس ہمارا شکریہ یہی ہے کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عمل سے بھی شکر ادا کریں۔ اس احاطے میں رہتے ہوئے ہم خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، ایسے مسابقات میں شرکت کریں اور یہاں کی قدر کریں۔ اور عزیزو یاد رکھو، جو انسان شکر کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کو دشواریوں میں لطف آنے لگتا ہے۔ پھر آپ کو اس مدرسے کے قیام میں لطف آئے گا، یہاں آپ کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا، اور اتفاق سے کوئی کمی آپ کو محسوس بھی ہوتی ہوگی تو آپ اس میں دل کے اندر آپ کو ملال نہیں ہوگا، آپ اس کو خوب خوشی کے ساتھ برداشت کریں گے، اور یہاں کا قیام آپ کو ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ پھر آپ کو ان اساتذہ کے اندر وہی محبت، وہی شفقت نظر آئے گی جو محبت و شفقت ہمیں اپنے والدین کی زندگی میں اور والدین سے ملتی ہے، وہی شفقت کا آپ یہاں احساس کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم شکر کے ساتھ رہیں گے، اس کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں گے، تب یہ باتیں پیش آئیں گی، اور اس کے بعد پھر تعلیمی مرحلہ بھی انشاءاللہ آسان ہوگا، اور اللہ اس نعمت سے سرفرازی عطا فرمائے گا کہ ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ آپ وقت کے عالم ہوں گے، بلکہ علامہ ہوں گے، آپ بڑے داعی ہوں گے، اور اسلام کو آپ تقویت پہنچاتے ہوں گے، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہوگا، اور اس انسانیت کو آپ کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہوگی، اور پھر آپ وہ ہوں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کا عظیم مقام ہوگا، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، قرآن مجید میں اہل علم کا مقام بیان فرمایا ہے، وہ سب آپ کو نوازا جائے گا، آپ کو وہ سب مقامات عطا کیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں، جب کہ اس وقت اس موقع کی ہم قدر کریں گے، میں اپنے عزیزوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو حصہ نہیں لے سکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی آئندہ ایسے خیر کے کاموں میں پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہ ہم تمام اس پر عمل